السلام علیکم دوستو ریورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسامہ بن لادن کے بارے میں۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کا وزٹ ضرور کیجیے۔ اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن اسامہ بن لادن ہے۔ 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب جزیرہ العرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ امریکہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے اسامہ بن لادن کو 1 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں قتل کر دیا تھا۔ خاندانی پس منظر: اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان بن لادن خاندان سے ہے۔ اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں، جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بن لادن کا کاروبار پورے مشرق وسطی میں پھیلا ہوا ہے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد ان کے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا، اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظام کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل 2 ہی شخص کی موت پر روئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے ماسٹر آن بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے سے اس خیال کی نفی ہوتی ہے۔ 80 کے عشرے میں اسامہ بن لادن مشہور عرب عالم دین شیخ عبداللہ عزائم کی تحریک پر اپنی تمام خاندانی دولت اور عیش و آرام کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر کمیونسٹوں سے جہاد کرنے کے لیے افغانستان آ گئے تھے۔ مجاہدین کے ہاتھوں روس کی شکست کے بعد جب مجاہدین کی قیادت افغانستان میں اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں جھگڑ پڑی تو اسامہ بن لادن مایوس ہو کر سعودی عرب چلے گئے تھے۔ جب اسامہ بن لادن سعودی عرب میں تھے تو صدام حسین نے 1991 میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر جہاں دنیا کے اکثر ممالک نے عراق کے اقدام کو کلی جارحیت قرار دیا، وہاں باقی عرب ممالک عراق کے اس قدم کو مستقبل میں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو جہاں امریکہ نے ایک طرف کویت کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا تو دوسری طرف وہ سعودی عرب کی سلامتی کو لاحق خطرات کا بہانہ بنا کر شفاعت کی دعوت پر مقدس سرزمین میں داخل ہو گیا۔ تاہم اس موقع پر اسامہ بن لادن نے مقدس سرزمین پر امریکی فوجیوں کی آمد کی زور پر مخالفت شروع کی اور شفاعت کو یہ تجویز دے دی کہ عراق کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک اسلامی فورس تشکیل دے دی جائے، اور امید دلائی کہ وہ اس کام کے لیے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرے۔ تاہم خادم حرمین الشریفین شفاعت نے شیخ اسامہ کے مشورے کو یکسر نظر انداز کر کے امریکیوں کو مدد کی اپیل کر دی، جس کے نتیجے میں شاہی خاندان اور اسامہ کے مابین تلخی پیدا ہو گئی، اور بالآخر 1992 میں اسامہ بن لادن کو اپنا ملک چھوڑ کر سوڈان جانا پڑا۔ اسامہ بن لادن نے سوڈان میں بیٹھ کر مقدس سرزمین پر ناپاک امریکی وجود کے خلاف عرب نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کی، اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں جاری دیگر اسلامی تحریکوں سے رابطہ قائم کیے۔ اسی دوران میں اسامہ بن لادن نے دنیا میں امریکی مفادات پر حملوں کا مشہور فتویٰ بھی جاری کر دیا، جس کو ساری دنیا میں شہرت ملی، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کی امریکہ مخالف جدوجہد کی بازگشت امریکی ایوانوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ وہ وقت جب تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی مفادات پر کامیاب حملوں کے بعد سوڈانی حکومت اسامہ بن لادن کے سوڈان میں موجودگی پر شدید امریکی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی دوران میں طالبان پاکستانی ایجنسیوں کی مدد سے قابل فتح کر کے تقریباً 60% افغانستان پر قدم جما کر ایک مستحکم حکومت قائم کر چکے تھے۔ اسی سال یعنی 1996 میں اسامہ بن لادن اپنے ایک پرائیویٹ چارٹرڈ جہاز کے ذریعے افغانستان پہنچے، جہاں انہیں طالبان کے امیر ملا محمد عمر اخون کی جانب سے امارات اسلامیہ افغانستان میں سرکاری پناہ حاصل ہو گئی۔ اسامہ بن لادن نے افغانستان کے مانوس ماحول میں بیٹھ کر اپنی تنظیم القاعدہ کو از سرنو
منظم کیا اور دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں تیز کر دی۔ اسامہ بن لادن نے اپنی جہادی ٹھکانے زیادہ تر جلال آباد سے قریب تورا بورا میں قائم کیے۔ 1997 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اسامہ بن لادن کے حوالگی کے لیے طالبان پر دباؤ ڈال کر، مگر طالبان نے اپنے مہمان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد طالبان اور امریکہ میں تلخی کافی بڑھ گئی۔ 1998 میں امریکہ نے کروز میزائل سے افغانستان اور سوڈان پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ حملے میں اسامہ بن لادن کے جہادی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حملوں کا مقصد اسامہ بن لادن کی زندگی کو ختم کرنا تھا۔ اس حملے کے بعد اسامہ بن لادن کو اسلامی دنیا میں ایک نئی شناخت ملی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوئی اور ہر جگہ انہی کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس حملے کے بعد القاعدہ کے قدرے کے مقبول رہنما پوری دنیا میں امریکی عزائم اور جارحیت کے سامنے واحد مد مقابل کے طور پر پہنچانے جانے لگے۔ ان حملوں کے بعد القاعدہ کو رضاکار بھرتی کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن روپوش ہو گئے اور عوامی اجتماعات میں شرکت سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ امریکی حکومت نے 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہروں نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام محض 1 گھنٹے کے اندر ہی ہزاروں میل دور بیٹھے اسامہ بن لادن پر لگا تھا۔ تاہم اسامہ بن لادن نے اس واقعہ میں ملوث ہونے سے واضح انکار کیا۔ اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے اقوام متحدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم 40 دوسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر اکتوبر 2001 کے وسط میں دنیا کے کمزور ترین اور پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ تاہم 7 سال گزر جانے کے باوجود اپنے بنیادی مقصد یعنی اسامہ بن لادن کو پکڑنے اور القاعدہ کو ختم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ آج بھی امریکیوں کے پاس میڈیا کو جاری کرنے کے لیے دعوے تو بہت ہے، لیکن در حقیقت ان کے دامن میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کی زندگی کی طرح ان کی موت بھی ساری دنیا کے لیے ایک معمہ رہی، اور اس کی وجہ بھی خود امریکی حکام کا رویہ بھی ہی تھا۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق ان کی موت کچھ اس طرح ہوئی۔ 10 مئی کو ڈان نیوز ٹی وی پر خبر القاعدہ کی وضاحت شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ شیخ اسامہ بن لادن 2003 میں انتقال کر گئے تھے۔ حالانکہ 4 مئی کو ایک جہادی ویب سائٹ کے حوالے سے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ القاعدہ نے اسامہ بن لادن کی موت کی تصدیق کی ہے۔ القاعدہ کے رابطوں کا کئی سال تک تعاقب اور پکڑے گئے قیدیوں سے تفتیش کے نتیجے میں CIA نے پتہ لگایا کہ پاکستان علاقے ایبٹ آباد میں ایک مکان ایسا ہے جس کے رہائشی پر اسرار حد تک خود کو سماجی و معاشرتی معاملات میں محدود رکھتے ہیں۔ خط المکان اس جگہ کی جاسوسی کرنے کے باوجود حکام اس میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر امریکی حکام نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ پینٹاگن نے اس مکان پر فوجی آپریشن کی منظوری دی اور اس آپریشن کے لیے افغانستان میں باگرام میں موجود امریکی فوجی اڈے کو آپریشن مرکز بنایا گیا۔ اس سلسلے میں امریکی فوجیوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جارحیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پاکستانی حکام پچھلے واقعات کی طرح اس دراندازی پر بھی خاموش رہے گی۔ اندیشہ صرف اس بات کا تھا کہ کہیں اتنے اہم اور بڑے آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن تو دور کی بات القاعدہ کا کوئی رکن بھی ہاتھ نہ لگا تو آنے والے وقتوں میں ان کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں۔ ان کے بقول خلاف توقع آپریشن کامیاب رہا۔ 1 اور 2 مئی 2011 کے درمیان شب 3 امریکی فوجی ہیلی کاپٹر نے پاکستانی سرحد عبور کر کے اس مکان پر دعویٰ بول دیا۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں ہی ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے متعلق یہ بھی شبہ ہے کہ اسے امریکی حکام نے خود مار کر گرایا تھا تاکہ آپریشن میں اپنے لیے ہمدردی کا جواز پیدا کر سکے۔ آپریشن جاری رہا۔ مکان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے۔ بعض القاعدہ ارکان کے بقول اسامہ بن لادن ہر وقت خودکش جیکٹ پہنے رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے گرفتاری سے پہلے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ امریکی فوجیوں کے دعوے کے مطابق بن لادن کو گولی ماری گئی تھی۔ اس آپریشن کے مناظر براہ راست مختلف مقامات پر نشر کیے جا رہے ہیں، جس میں پینٹاگن اور وائٹ ہاؤس بھی شامل ہے۔ آپریشن چند ہی منٹوں میں ختم ہو گیا۔ پاکستانی حکام کو جتنی دیر میں امریکی دراندازی کے بارے میں معلوم ہوا اور ان کے جیٹ طیاروں نے مذکورہ مکان کی طرف آنے کے لیے پرواز کی،
اس سے پہلے ہی آپریشن میں حصہ لینے والے فوجی نے اسامہ بن لادن کی لاش اور اس کی بیوی بچوں کے مکان سے ملنے والے تمام اہم سامان لٹریچر ہیلی کاپٹر میں ڈال کر افغانستان میں اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ڈی این اے کے ذریعے اسامہ بن لادن کی میت کی پہچان کی گئی، مگر اسامہ بن لادن کے لاش کی تصویر کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور اس سے انتہائی عقیدت رہی ہے۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیعی منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کرائے۔ اسامہ بن لادن نے 3 شادیاں کی ہیں اور ان کے 24 یا 25 اولاد ہیں۔ ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں۔ اسامہ کے ایک صاحبزادے ایک ہسپانی دوشیزہ سے شادی کے بعد اسپین میں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں اور وہ اپنے والد کے کارروائیوں کے مخالف ہیں۔ اسامہ بن لادن کے چھوٹے بیٹے ان کے ساتھ افغانستان میں ہی موجود ہے اور وہ القاعدہ کی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی اسامہ بن لادن کی زندگی اور ان کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری ویڈیو ہم نے بنائی اور یوٹیوب پر نشر کی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔